خلاصہ سبق نمبر 3 تاریخ کا کفن۔ تاریخ کا کفن عمر جلیل کا تحریر کردہ ایک افسانہ ہے جو عید کی نماز کے دوران پیش آنے والے ایک واقعے پر مبنی ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار ایک شیدی ہے جو عید گاہ میں آخری صف سے اٹھ کر پہلی صف تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ افسانے کی ابتدا شیدی سے ہوتی ہے جو نہایت غریب اور ناتواں حالت میں ہوتا ہے۔ وہ نماز کی پہلی صف تک پہنچنے کے لیے مختلف صفوں سے گزرتا ہے جہاں مختلف لوگ اس کی تصحیح کرتے ہیں، لیکن شیدی ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی کوشش جاری رکھتا ہے۔ نماز کے دوران شیدی کی یہ حرکت لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے۔ مختلف افراد اس کے بارے میں مختلف خیالات اور مختلف نظریات پیش کرتے ہیں اور اسے مختلف ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے چور یا جیب کترا قرار دیتے ہیں جبکہ کچھ اس پر غیر ملکی ایجنٹ ہونے کا شبہ ظاہر کرتے ہیں۔ شیدی کو نماز کی پہلی صف کی طرف بڑھتا دیکھ کر حفاظتی عملہ اسے قابو کر لیتا ہے اور اس پر تشدد شروع کر دیتا ہے تاکہ اس کے ارادے اور شناخت کا پتہ چل سکے۔ شیدی پر شدید تشدد کے باوجود جب وہ صرف ایک ہی بات دہراتا ہے کہ وہ پہلی صف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ افسانے کے اختتام پر شیدی بتاتا ہے کہ وہ ایاز ہے اور وہ محمود صاحب کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ اس بیان سے افسانے کی روح کو اجاگر کیا جاتا ہے کہ جو کہ مساوات اور برابری کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسے کہ شعر بھی ہے: ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ ویڈیوز کیسی لگی؟ چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، کامنٹ کر کے بتائیں مزید کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھے ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔